أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منبر رسول پر وقار علماء کرام و شرع اسلام حفاظ کرام مولانا السامعین کرام پردانشین اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان کمیٹی کے ممبروں نے ماشاءاللہ آج کی محفل پاک حضرت خواجہ امیر الدین حسن سندری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کی ہے اور ٹائٹل دیا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت پیش کرتا ہوں یا اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب نواز تو سب کو دینے والے ہیں اور غریب نواز ہمارے صرف غریبوں کی نہیں سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں۔ اپنا آئے تو دیتے ہیں، غیر آئے تو دیتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی بارگاہ میں چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، وہاں بارگاہ میں جانے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی سب سے کھڑے ہو گئے محمود ویاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول سرکار حسین ملت۔ اور سرکار غریب نواز کی ذات، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، ہر ایک چیز کی عمر ہے، لیکن ہمارے غریب نواز نے جب ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک کو رکھا، جب سے جو حکومت غریب نواز کی قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک غریب نواز کی حکومت قائم ہے۔ علامہ نعیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیا، اور میں تو خانقاہ واحدیہ کے ختنہ سا سپاہی ہوں، میری بھی بہت تعریف کی، لیکن میں تعریف کے قابل نہیں۔ ہمیں فخر اپنے سادات پر ہونے کا نہیں ہے، ہمیں فخر اپنے سادات پر ہونے کا نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کے گھرانے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا کیا، اور اس زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت پیغام پہنچانے والا۔ واہ، بس ہمیں فخر ہے تو اس بات کا ہے، مسلمان تو بہت ہیں، یہ سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کر لو جتنا ناز کر سکتے، مسلمان تو بہت ہیں لیکن تم کچھ الگ ہی مسلمان ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم کچھ نرالے مسلمان ہو، تم کچھ انوکھے مسلمان ہو۔ ایسی کیا خاص بات ہے، تقریر کر دی، تقریر ہو گئی، تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن حضرت نے اعلان کر دیا ہے تو پھر آنا ہی پڑا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم کچھ الگ ہی مسلمان ہو، ایسی کیا خاص بات ہے، جانتے ہو کیوں الگ ہو؟ کیونکہ تم عشق والے ہو، محبت والے ہو، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بیلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زاہدی دولہا، زاہدی دولہا، اولاد غوث اعظم، حضور سرکار حسین ملت، حضور سرکار حسین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ شکرہ کر کے سننے سے رسیدہ مسلمانوں، تمہارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جلسہ کافی دن سے سجایا جا رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا فلاں فلاں آئیں گے، فلاں فلاں آئیں گے، ایک حضرت بھی آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بلگران شریف سے آ رہے ہیں۔ حضرت بلگران شریف سے آئے، اپنے گھر کا نام نہیں لیا بریلی کا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ،
حضرت آئے بلگران شریف سے، بلگران شریف کے نام سے حضرت کا انتظار کیا جا رہا ہے، حضرت نے بلگران شریف کا نام نہ لے کر کے بریلی کا نام لیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں؟ اللہ میاں بریلی کے تو پہچانا ہے جبھی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یار۔ یہ بریلی نہیں پہچانا ہے، ٹھیک ہے؟ بریلی کو تم نے مانا ہے تبھی ہم سے محبت کی۔ مسلمان تو بہت ہیں، کیا بات ہے، مسلمان تو بہت ہیں، سمجھیے گا ہندوستان تو بہت بڑا ہے، ایک سے خوبصورت شہر ہے، ایک سے بڑے بڑے شہر ہیں، کسی شہر کا نام لے سکتے تھے؟ میں نے بریلی کا نام کیوں لیا؟ جانتے ہو شکلا گنج کے سنی سے لفظہ مسلمانوں، میں نے بریلی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ وہیں پر تو ہم سنیوں کی جان ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، جس کا نام اب ہم نہیں بولیں گے، تم بولو گے۔ احمد رضا خان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم سرکار حسین ملت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا بات ہے، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی پہچان، جس کا نام احمد رضا خان۔ بریلی کا نام آیا تو محفل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو چہرے مسکرانے لگے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں پڑھا ہے، علماؤں کی زبان سے سنا ہے، اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے پوتے کو تو میں نے دیکھا ہے، ان میں سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کے پودے کی، جس کو ہم تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ اما میاں اعلیٰ حضرت تو بہت دور کی بات ہے، تم تاج الشریعہ کا توڑ لے کر کے آ جاؤ یار۔ کیا بات ہے، تم تاج الشریعہ کا توڑ لے کر کے، تاج الشریعہ کس ذات کا نام ہے جانتے ہو؟ یہ روشنی ہو رہی ہے، چمک رہی ہے، بند کر دو روشنی کو، اس روشنی کو بند کر دو، اور تاج الشریعہ کی ذات کو لا کر کے بیٹھا قسم خدا کی روشنی شرما جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ ذات کا نام ہے تاج الشریعہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شکلا گنج کے سنی سے لفظہ مسلمانوں، اگر نمازوں کو بھی کامیاب کرنا ہے، 2 دن پہلے رمضان شریف ہم سے رخصت ہوا ہے، ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، ان 30 روزوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے۔ آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے، اس زکوٰۃ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا اور زیادہ ہے، آپ نے حج کیا ہے، اپنے حج کو قبول کرانا ہے۔ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسلکی اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ بے شک۔ اگر مسلکی اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی تم نے قدم اٹھایا تو قسم خدا کی بروز قیامت تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری خیرات، تمہارے حج، تمہارے عمرے تمہارے منہ پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آپ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میرے عزیزوں، مسلکی اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلکی اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے چچا ہیں، لیکن کہا یا رسول اللہ، جب چچا بھتیجے نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر امتی بھائی کیسے کہہ سکتا؟ چچا نے کہا یا رسول اللہ، اور مسند الفردوس اٹھا کے دیکھے، کہتے سرکار عرب والوں کا عجیب حال ہے۔ نبی نے کہا کیا ہوا چچا؟ کہا جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ملاقات میں بڑی لذت، گفتگو میں بڑی مٹھاس اور چاشنی، بڑی محبت سے ملتے ہیں، لیکن بنو ہاشم سے ملتے ہیں سرکار، یہ لذت، یہ مٹھاس، یہ لہجہ، یہ حلاوت، یہ شیرینی، یہ نرمی مزاج میں نہیں رہتی ہے۔
सरकार हदीस पाक गज़बन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़बन शदीदन, नबी सख्त नाराज हुए, चेहरे अतहर सुर्ख हो गया और कसम में कहा, सुनिए चचा, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बहु लिल्लाहि व लिरसूली व लिक़राबती। चचा सुनो और बता दो कि जब तक नबी से और नबी की आल से टूट कर मोहब्बत न कर ले, वो काबा में रहे या मस्जिद नबी में रहे, ईमान का जर्रा भी नहीं दाखिल होता, ईमान भी आएगा, नूरे ईमान भी। और नबी के चचा के बेटे इन्हीं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये बेटे हैं उम्मुल फज़ल के। इनसे रवायत है हजरत उम्मुल फज़ल नबी की चची आई आका की बारगाह में। जरा रावी के हाल भी सुन ले, रवायत बाद में सुने। कहती या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी खातून हूँ, चूंकि औरतें बैठी हैं, ऐसी खातून हूँ कि मुझे एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता मैं आका पेट से हूँ कि नहीं हूँ, बच्चा है कि नहीं है। तो सरकार ने कहा चची चाहती क्या है? कहा आका बता दें कि मैं कैसी हो यार। ये आपका अकीदा है कि नबी को पेट में क्या खबर नहीं, नबी की चची का अकीदा ये है कि मुस्तफा आप बता दे कि मैं कैसी। सरकार करम फरमाते हैं, कहते चची ये बता दूं कि आप पेट से हैं, या ये भी बता दूं कि बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। सुभान अल्लाह बोलिए, सरकार का करम। सरकार ने कहा सिर्फ बताऊं कि चची हमल से हैं, या ये बता दूं कि पेट में बच्चा पल रहा है या बच्ची पल रही है। सैयदा उम्मुल फज़ल मुस्कुरा उठी, आपका करम करें। का फिर चची या ये बता दूं कि बेटा जो पैदा होगा उसका चेहरा कैसा होगा, रंग कैसा होगा, नाक कैसी होगी, बदन कैसा होगा, मुकद्दस कैसा होगा। का करम करें। का सुने चची, जो आपके बच्चा पैदा होगा पेशानी बड़ी होगी, आंखें उभरी उभरी होगी और नाक तलवार के मानिंद सीधी होगी, और गर्दन के पीछे हिस्से में एक सियाह लंबा तिल होगा, काला दाग होगा, और ऊपर के बदन के मुकाबले में आपके जो बेटा पैदा होगा नीचे का बदन बड़ा फुर्तीला होगा। यार ये कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं, बरसात कब होगी, कब मरेगा कौन, माँ के पेट में क्या है, नबी को नहीं पता है, लेकिन मुस्तफा महफिल में बैठ के कहते हैं मुझे पता है कि बच्चा है, मुझे पता है आँख कैसी होगी, नक्शा कैसा होगा। ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से नक्शा बन भी रहा है और मोहम्मद देख भी रहे हैं। और हजरत ये रावी की हाल है। और जब पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कह लीजिए हजरत उम्मुल फज़ल लेके आई, दूर थी, रावी कहते हैं दूर थी सैयदा उम्मुल फज़ल नबी की सगी चची। उधर देखा गोद में मुस्तफा खड़े हो गए, का अंत उम्मे अब्दुल्ला वहादा अब्दुल्ला। चची ये तेरी गोद में अब्दुल्ला है और तू अब्दुल्ला की माँ है। अभी देखा चादर में है, लेकिन निगाहे नबूवत देख लीजिए, सारे जहां की निगाह एक तरफ, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा की निगाह। और जब लेकर आई नबी ने गोद में लिया और उसके बाद तहनीक फरमाई हजरत, और कहा इज़हब बिअबिल खुलफा, इज़हब बिअबिल खुलफा, चची ले जाओ, ये बेटा भी बादशाह और इसकी नस्ल भी बादशाह होगा। वो कोई और होगा, वो किसी और का नबी होगा जिसे कुछ नहीं पता। मेरे नबी को चेहरा भी पता है, सीरत भी पता है, सूरत भी पता है, और कितनी नस्लें बादशाह बनेगी वो भी पता है, कितने गुलाम हो वो भी पता है। तभी तो बरेली के ताजदार आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। इनसे हदीस जो मरवी है वो फरमाते हैं हजरत कि अगर कोई बंदा इश्क़े इलाही में सरसार हो जाए, अल्लाह की वहदत के इश्क में गिरफ्तार हो जाए, बाल बच्चे छोड़े, मालो मता छोड़े, जायदाद जमीन से जुदा कर ले अपने आप को, घर बार छोड़े, शहर छोड़े, महल्ला छोड़े, रिश्तेदारी छोड़े, इसके इलाही में फलाह की मंजिल पे हो, और घर सब कुछ छोड़
چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے منہ موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف چلے اور خانہ کعبہ میں جا کے پوری زندگی گزارے, اور کعبہ میں کہیں عام جگہ نہیں بلکہ کسی رکن کے درمیان بیٹھے اور صرف بیٹھ کر نہیں, ثم صلی و صام, مصطفیٰ کہتے پھر روزے پہ روزہ رکھے, طواف پہ طواف کرے, نماز پہ نماز پڑھے, لیکن جب موت آئے تو اس کے آل محمد میں نہ آئے بلکہ ان کے عطاوت میں موت آئے تو مصطفیٰ کہتے ہیں دخل النار دخل النار دخل النار, نہ کعبے کا حج قبول ہوگا نہ مکے کے روزہ قبول ہوگے. اگر آل نبی کا گستاخ ہو گیا اس کے سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. اس لیے کسی عاشق نے کہا بے حب نبی عبادت حرام ہے, زاہد تیری نماز کو میرا کرا. اور یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی یہ عام سیدوں کے تعلق سے تھی, یہ عام آل نبی کے تعلق سے تھی کہ یہ شان ہے دار قطنی میں من صلی صلاة ولم یصلی فیہا علیہ وعلا اہل بیتی لم تقبل. مصطفیٰ کہتے جو نمازوں پہ نمازیں پڑھے لیکن مجھ پر میری آل پر درود و سلام نہ پڑھے خدا عبادت نہیں قبول کرتا. یہ عام سیدوں کی عظمت ہے تو پھر وہ سید جو میر عبدالواحد بلگرامی کا فرد ہو یار, وہ سید جو نسل میر طیب میں ہو, وہ سید جس کا باپ جس کا دادا کربلا میں گردن کٹا کے دین مصطفیٰ بچا کے آیا ہو, پھر وہ سید کا بیٹا جس کا باپ بغداد میں ولیوں کا تاجدار عبدالقادر ہو. یار عام سیدوں کا یہ رتبہ ہے تو پھر ان سیدوں کا حال یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو اے نور تیرا سب کھڑا. یہ وہ ذات ہے اور حضرت کی کرم فرمائی ہے کہ ہم جیسے چھوٹوں پر بھی ذرہ نوازی کرتے ہیں, ورنہ جو بلگرام ملے ہیں حضرت سے اس سے زیادہ گاڑیاں حضرت کے مدرسے اور حجرے کے بعد پوچھ لیں حضرت جو گئے, اس سے زیادہ حضرت اور عام پبلک کم آتی ہے. حضرت زینت درس و ابتدا اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا دیکھا کتنے قصیدے پڑھے. ہم نے کہا بھائی مارشیٹ میری اشرفیہ کی ہے اور بیٹے شاگرد وہ بھی اعلیٰ نمبر کی ہے, لیکن مہر اس کی بریلی سے لگی ہے. حضرات کروں مدح اہل دبل رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. میں نے کا نامہ دیکھا نہ چھپا دیکھا ہے, ان کی رگوں میں بہتا ہوا میر عبدالواحد بلگرامی کا خون دیکھا ہے اور سادگی دیکھی ہے. حضرت نے بتا دیا ہمارے خاندان میں زینت اور سجاوٹ نہیں, سب سے بڑی سجاوٹ یہ ہے ہماری رگوں میں محمد مصطفیٰ کا یہ کردار ہے حضرت. اور دو ہی ذاتیں حضرت ماضی قریب میں ایک تشریف لے گئے جن کی ذات جیسی اس وقت کوئی ذات نہیں اور جن کے جنازے جیسا کوئی جنازہ نہیں ہے نا, جنہوں نے بولا نہ لومت لائم کا خوف رکھا سرکار نہ چاپلوسوں کی پرواہ کی, اسے زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے حضرات, اسے تاج الشریعہ کہتا ہے حضرات. جنہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, زندگی دی ہوئی اسی کے لیے جسے مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور میں نے نام نہیں لیا, جتنا بیان کیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت, اسی کا نام مسلک اعلیٰ. سرکار تاج الشریعہ جس جگہ آ گئے کسی نے پوچھا نہیں کہ کتنے بڑے ہیں, کہتے جب چہرہ ایسا ہے تو کردار کیسا ہوگا. اور ایک میرے مرشد اجازت ہر سید کے قدموں پہ مجھ گنہگار کا سر رکھا ہے, گر قبول تزہر تو شمس. لیکن حضرات یہ ذات یہ ہے جن کی سادگی, جن کا چہرہ, جن کا خاندان, جن کی سرزمین, جن کی خانقاہ بتاتی ہے کہ حضرات ہم سجاوٹ کی بنیاد پر نہیں کردار کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں. الحمدللہ یہی وہ اعلیٰ نسل سید بھارت میں ہے جن کی ذات پر, جن کی سیادت پر آج تک نہ کسی کو زبان کھولنے کی ہمت ہوئی نہ قلم رکھنے کی.
ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے نوجوانوں میرے بزرگوں احسان ہے حضور کا کہ اتنی چھوٹی محفل میں ہم جیسے گنہگار مولوی کے دعوت محبت پر آ جاتے ہیں یار قدر کرو اللہ کی قسم اگر مرید نہ ہوئے ہو حضرت آج بھی ہاتھ پکڑ لو آج لے ان کی پناہ آج مدد پکڑ لے حضرت یہ وہ ذات ہے اگر آپ مجھے مانتے ہو تو سمجھ لو کہ میرا سر ان کے قدموں پہ جھک جائے یہ میری معراج یہ اتنی عظیم ذات ہے جن کے کردار جو لوگ گئے ہیں حضرت وہ اور کوئی ہوگا جو ذرا بڑا ہو جائے تو پوچھنے کو تیار نہیں میں نے دیکھا گاؤں سے لوگ ہے نا قاری صاحب صافہ باندھ کے وہ کھیت کاٹتے کاٹتے آ گئے اور کہا میاں میری ہو نا کا حضرت اللہ کی قسم بجائے ناراض ہونے کے مسکرانے لگتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کہا ان کے جملے میں نہ دیکھو مولانا ان کا دل دیکھو ان کی محبت دیکھو یار کوئی اور ہوگا جو کہتا ہو کہ چائے لے کے آنا ہم جیسے خاکسار بھی پہنچتے ہیں بیٹھتے بعد میں ہیں حضور حکم پہلے خادم کو دیتے مولانا آئے چائے حضرات یہ اخلاق ہے یہ کردار ہے اور بتاتا ہے کہ باپ کا اثر بیٹوں پہ ہو تو پھر نسب نہیں پوچھا جاتا ہے ان کے نانا بھی کھلاتے تھے نواسے بھی کھلا رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کھڑے ہو جاؤ اس ذات کا استقبال کر لیا جائے اور حضور کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کے استقبال کریں نصیحت سرکار سے زیارت بھی کریں اور جملوں کو موتی سمجھ کے دامن پہ لے جائیں انشاءاللہ یہی سامان بخشش بھی ہوں گے ذریعے نجات بھی ہو جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سیدی سرکار حسین ملت زاہدی دولہا جانشین سرکار عرش ملت تاجدار بالگرام نواسہ مصطفیٰ شہزادہ آقا حسین مصطفیٰ سارے لوگ شریف ہو جائیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تشریف فرما گلے گلزار واحدیت صاحبیت نبیر سرکار میر عبدالواحد بن گرامی تاجدار بالگرام زاہدی دولہا چشم چراغ سرکار سیدہ فاطمہ زہرا حضور علامہ مولانا سید میر حسین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ذمہ دار علماء شورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة ولم يصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ او کما قال النبی علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے نوجوان اور بزرگ کہ انہوں نے ایسی شخصیت کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کیا کہ جس زمین کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالگرام کا لنگر بھی منو سلوا ہے نا اس ذات کا انتخاب کیا جن کے جد امجد کتاب لکھ دیں تو اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھیں کہ یہ کتاب خدا نے بھی قبول کی ہے محمد مصطفیٰ نے بھی قبول کی کیا بات ہے سبحان اللہ اس سرزمین سے اور اس ذات اس سرزمین سے سرکار کا تعلق ہے جس سرزمین کے تعلق سے ہمارے امام نے کہا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار یہ وہ حضرت سب کی تعریف کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے لیکن چند شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں الحمدللہ جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے جن کی ذات بتاتی ہے کہ کیا ہے اور حضرت آج تو مجھ جیسا خطیب
اور چھوٹے چھوٹے شورا بھی ہے نا قاری صاحب قبلہ بڑے امامے جبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ سرکار کی سادگی ہے جو کہتے ہیں کہ سجاوٹ اور کردار امامہ نہیں بتاتا ہے بلکہ آدمی کا عمل اور اس کا نسب بتاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت ایسی ذات ہے الحمدللہ کہ جہاں قدم رکھ دیں وہاں خدا کی رحمت برسنے لگتی ہے، کیا بیٹھ جائے خدا کا کرم برسنے لگتا ہے، محمد مصطفیٰ کا صدقہ بٹنے لگتا ہے۔ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ، واہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اناؤ کے شاعر نے کہا تھا کہ سیدی یا مرشدی آل نبی تم ہی تو ہو، سیدی یا مرشدی آل نبی تم ہی تو ہو، نور چشمے حضرت مولا علی تم ہی تو ہو، اور کانپتے ہیں جسے 24 نمبری سیدی سرکار حسین میاں تم ہی تو ہو۔ مسافران ادب کا ہے قافلہ اترا، بہت سے اہل سخن اور ادیب بیٹھے ہیں، اے موت آنا ہے آج آجا، ابھی ہمارے رسول کے قریب بیٹھے ہیں، ہم ابھی آل رسول کے قریب بیٹھے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں نوجوان اور آپ سب کہ اتنی عظیم الشان شخصیت کی آمد دامد ہمارے ضلع میں ہمارے شہر شکلا گنج میں ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب تقریر نہ بھی ہو حضرات تو جو آ گئے ہیں نا سرکار بس قدم پڑے، نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رحمتوں کی ابتدا۔ کیا بات ہے۔ لیکن جلسہ بھی بیٹا کمیٹی ہی کامیاب کرتی ہے اور کمیٹی خراب کرتی ہے۔ نوجوانوں ذرا گزارش ہے ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ، میں تقریر کہاں کروں گا ان کے سامنے حضرت، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ آقا بات اب تک بنی۔ آ جاؤ بابو قریب۔ حضرت میں کہاں تقریر ان کے سامنے کروں گا، حضرت جو کچھ ہے اس خادم کے پاس سب صدقہ کی ہے، کرم ان کا ہے۔ سید کاشف صاحب دھول ملی قدموں کی تیار، مجھ جیسا ذرہ بھی حقدار تھا۔ اب بتائیں حضرت جب دھول کا یہ حال ہے تو پھر سراپا کیا بات ہے۔ بیٹھ جائے تھوڑی دیر ادھر، سید کاشف صاحب ادھر آ جائیں، یا ادھر ٹیم لے کے سید کاشف صاحب ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، جی لگا کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، پھر خواب میں مجھے حسین ملے۔ چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، پھر خواب میں مجھے حسین ملے، اور قتل کرنے میم کو وہ آئے اور بستر میں ان کو عین ملے۔ قتل کرنے میم کو وہ آئے اور بستر پہ ان کو عین ملے، اور میں یوں ملوں گا محشر میں ان سے، میں یوں ملوں گا حضرت قاری غلام محمد صاحب، میں یوں ملوں گا محشر میں ان سے جیسے کسی ہیرو سے اس کا فین ملے۔ چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، پھر خواب میں مجھے حسین ملے، اور قتل کرنے میم کو وہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، ہم سب علماء مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سادات اکرام، سرکار حسین ملت زندہ باد۔ واحدی دولہا ہاتھ اٹھائیں، واحدی دولہا، زاہدی دولہا، یار لے کے پیر مغا ہاتھ میں خود مینہ آیا، لے کے پیر مغا ہاتھ میں خود مینہ آیا، میں کشو شرم کرو اس پر بھی نہ پینا آیا، ہے نا؟ اور میم سے آپ سمجھے نہیں قتل کرنے وہ میم کو آئے، میم کو، میم سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے نا؟ ہجرت کی شب قتل کرنے تلوار لے کر وہ آئے تھے میم کو، اور جب چادر کھولی تو عین حضرت علی مشکل کشا۔ چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، پھر خواب میں مجھے حسین ملے، قتل کرنے میم کو وہ آئے اور بستر میں ان کو عین ملے، اور یوں ملوں گا محشر میں ان سے جیسے کسی ہیرو سے اس کا فین ملے۔
جیسے کسی ہیرو تھے اس کا فین ملے اور دعائیں میں لیتا ہوں حسن سے، دعائیں میں لیتا ہوں حسن سے، میری دعا ہے تمہیں حسین ملے، میری دعا ہے تمہیں حسین ملے۔ اور میرا یہ شعر یاد رکھیے گا، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ڈگمگاتا ہے سفینہ تو ہوا برہم ہے، ڈگمگاتا ہے سفینہ تو ہوا برہم ہے، مستعیل سیل حوادث ہے مگر کیا غم ہے شدت درد سے، آگ تیری کو پرنم ہے، کاٹ دے پیڑیا اہم میں بلا کیا دم ہے، خو گئے خو میں بھی صبح اجل پیدا کر، جوش دل جوش اثر جوش عمل پیدا کر۔ حضرت سرکار مرشد اجازت تاجدار بلگرام اور رسولی ہو کے مہرہ ہو، مسولی ہو کے مہرہ ہو، یار اس وقت تک ان کا تصور اور انہیں پہچانا بھی نہیں جا سکتا ہے جب تک بلگرام کی خاک کو چھانا نہ جائے، اس لیے کہ مسیلی میں ملا ہے تو بلگرام سے ملا ہے، مہرہ کو ملا ہے تو بلگرام سے ملا ہے، یار اور مہرہ سے بریلی کو ملا، ماننا پڑے گا کہ کربلا سے بلگرام کو ملا اور بھارت کو جو کچھ ملا بلگرام کو ملا۔ توجہ رکھے، تھوڑی دیر بس سرکار کی آج گفتگو ہوگی اور بہت عمدہ حضور گفتگو، چونکہ سرکار ہیں آل رسول ہیں، اہل سنت کے تعلق سے نظریہ کیا ہے، نظریہ اہل سنت کیا ہے سیدوں کے تعلق سے، حضرت اہل علم کی خصوصی دعاؤں کا تعلق، اور آپ کی توجہ، اہل سنت کا نظریہ سادات کے تعلق سے اولاد نبی کے تعلق سے کیا ہے؟ نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے چاہے رات بھر قیام میں رہے یا رات بھر قاعدے میں یا سجدے میں رہے، کہ جب بیٹھے سلام پھیرنے کے لیے تو ان پر اور ان کے نانا پر درود نہ پڑھ لے، اس وقت تک نماز شرط قبولیت کو نہیں۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت، تم نماز کی بات کرتے ہو، کسی شخص کا ایمان درجہ کمال کو یا پائے تکمیل کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک ان سے اور ان کے نانا سے ٹوٹ کے محبت نہ کر لے گا۔ اور اسی کی ترجمانی اس فرد جسے فرد کامل کہیں یا جسے کہیں جس کے دامن میں ہزاروں محبت، اس ذات کو کہیں جس کے دامن میں ہزاروں فقہاء نے پناہ لی ہے، جو خود ایک مسلک کا بانی بھی ہے، حضرات جسے محمد بن ادریس الشافعی امام شافعی کہا جاتا ہے، امام شافعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حبکم فرض من اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، انزل یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ اے نبی کی گھر والوں، اے فاطمہ کی چشم و چراغ، اے حسین کے فرزندوں، تم افسوس نہ کرو، تمہاری حیثیت، تمہارا رتبہ، تمہاری عظمت، تمہارا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کے طور پر اتارا ہے، تمہاری شان یہ ہے کہ جب تک تمہارے نانا پر اور تم پر درود و سلام نہ پڑھ لے، خدا اس کے نہ سجدے قبول کرتا ہے نہ نماز۔